میرا بھانجا عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن دیکھنے میں اور جسامت میں پورا مرد بن گیا تھا۔ میرا شوہر بیرونی ملک ہوتا تھا۔ ایک دن اپنی بہن کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ، تمہارے ساتھ رہے گا، تم اکیلی ہوتی ہو، اس وجہ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ میرا بھانجا 13 سال کا تھا۔ میں اپنے بھانجے کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ شادی سے پہلے میں نے اکثر عورتوں سے سن رکھا تھا کہ کنوارے لڑکے کا ساتھ شادی شدہ عورتوں کو جوان کر دیتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی بھانجے کو گھر میں رکھ لیا۔ اب سارا دن میں جان بوجھ کر بنا دوپٹے کے اپنے بھانجے کے سامنے پھرتی رہتی۔ جب رات ہوئی تو اس سے اپنے کمرے میں سلا لیتی کہ تم ابھی چھوٹے ہو، اکیلے ڈر نہ جاؤ۔ وہ بھی خالہ خالہ کہتا، میرے کمرے میں سو جاتا۔ شادی کے بعد میرا جسم کافی بھر سا گیا تھا۔ میں موٹی نہیں تھی، لیکن دیکھنے میں بھاری وجود کی عورت بن گئے تھے۔ آج پہلی بار جب بھانجا میرے سینے سے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بچہ نہیں رہا، جوان ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے ٹانگوں کے بیچ کچھ لگنے لگا تو میں نے اس سے اپنے سے پیچھے کیا اور کہا کہ واش روم اور اس سے کہا کہ شرم کرو، میں تمہاری خالہ ہوں۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے نیچے کچھ گیلا محسوس ہوا۔ میں نے نیچے ہاتھ لگا کر دیکھا تو نہ جانے میں کب سے چھوٹ چکی تھی۔ واش روم جا کر میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، واپس آئی تو میری نظر بھانجے پر پڑی تو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا، کیونکہ میرا بھانجا تو ایک جوان مرد تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کے قریب جا کر ہاتھ لگایا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں اپنے جذبات پر قابو کھو کر دوبارہ لیٹ گئی اور نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر واش روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور نہانے لگے۔ اس سے جانتی تھی کہ میرا بھانجا مجھے ضرور دیکھے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا بھانجا نہ جانے دروازے کے ساتھ کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بہت ہوشیار ہو، بہت شوق ہے تمہیں مجھے دیکھنے کا، تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور کہا کہ چلو اب قریب سے دیکھ لو۔ میرا بھانجا کہنے لگا کہ خالہ آپ بہت گندی ہیں، یہ دیکھیں بالوں کا کچھ حصہ مجھے بہت تنگ کرے گا۔ میں نے بال ایک سائیڈ پہ کیے اور وہی فرش پر بیٹھ گئی اور کہا کہ اب آرام سے دیکھ لو، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے۔ میرا شوہر بیرون ملک ہوتا تھا۔ میں جب بھی اپنی بہن کے گھر جاتی تو وہ مجھ سے کہتی، سویا تمہیں اکیلا دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کاش تمہارا شوہر گھر آ جاتا۔ میری بہن کو میری اکیلے رہنے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ شوہر کو کئی بار کہا تھا، مگر انہیں تو احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دن میری بہن مجھ سے کہنے لگی، جب تک تمہارا شوہر وطن واپس نہیں آ جاتا تم تب تک میرے بیٹے ایان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، باجی تمہارا بیٹا تو صرف 16 یا 15 سال کا ہے، یہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ مگر میری بہن کہنے لگی، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اسی لیے میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہارے گھر رہے گا تو مجھے کافی تسلی رہے گی۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گے۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تمہارا بیٹا روز تمہیں ملنے نہیں آیا کرے گا، اگر تم اس سے میرے پاس بھیج رہی ہو تو وہ میرے پاس ہی رہے گا، اور مہینے 2 مہینے بعد ہی ملنے آ سکتا ہے۔ میں بھی اپنی بہن کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو، اور جب بھی دل کرے مجھے سے ملنے آ جانا۔ میں اس دن اپنے بھانجے کو گھر نہیں لے جانا چاہتی تھی، مگر میری بہن نے اپنے بیٹے کو فوراً میرے پاس بلا لیا۔ میں نے اس سے کافی دنوں بعد دیکھا تھا۔ میں اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا ایان، تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو۔ اپنی بھانجے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ 13 سال کا، لیکن اپنی جسامت سے وہ بہت 16 یا 17 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، خالہ آپ بھی تو ویسے نہیں رہی، آپ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور پیاری ہو گئی ہیں۔ ایان نے مجھے فوراً اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی، مگر مجھے اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا ایسے جواب
بچہ نہیں مل رہا۔ اس کا قرب دیکھ کر شرمانے کے لیے اور اس سے الگ ہو گئی اور اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بھی شرمانے لگے۔ پھر اس سے اپنے گھر لے کر گئی اور میرا بھانجا عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا مگر وہ دیکھنے میں بڑا لگتا تھا اور وہ تو بڑوں جیسے کرتا تھا۔ اس سے آئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے مجھے بھوت بن کر رکھا تھا۔ اس دن میں بچپن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ ایان پیچھے سے آیا اور میری گردن میں بائیں ڈال کر کہنے لگا، خالہ مجھے ملک شیک بنا دو۔ میں نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا کہ مجھے ابھی بہت سارے کام ہیں، جو بھی کھانا پینا ہے خود بنا کر کھا لو۔ یہ کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آنے لگا تھا کہ یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا ہے، عمر اس کی حرکتیں بالکل بچوں کی طرح۔ میں اس کو ڈانٹتے رہ گئی، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ مجھے ایان کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو میں نے سوچا کہ ایان اپنے کمرے میں چلا گیا ہوگا، اس لیے میں واش روم آ گئی اور چاول بھگونے لگی۔ مجھے باہر بھی جانا تھا لیکن جب سے میرا بھانجا میرے گھر آیا تھا وہ تب سے کھانے پینے کی باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا۔ کئی بار میں غصے سے اسے یہ کہہ دیتی مگر وہ آگے سے کہتا، خالہ مجھے امی نے سختی سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ ان لوگوں اکیلی عورت کو دیکھ کر بہت تنگ کرتے تھے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے میرا بھانجا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے آنے سے اور اس کی حرکتوں سے میں کچھ تنگ آ گئی تھی۔ مجھے ہر وقت اس پر نظر رکھنا پڑتی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی آن لائن کام شروع کر دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو